ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات یہاں تک کی تھی کہ شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات کے میگنا کارٹا آنے کے بعد مشرقی پاکستان میں ایوب خان کی حکومت کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا گیا تھا۔ یہ 6 نکات مجیب الرحمن نے سب سے پہلے 5 فروری 1966 کو لاہور میں ایک آل پارٹیز کانفرنس میں پیش کیے تھے، جو مغربی پاکستان کی کچھ سیاسی پارٹیوں نے 10 جنوری 1966 کو آنے والے اعلان تاشقند کے موضوع پر بلائی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ذوالفقار علی بھٹو ابھی تک ایوب خان کے ساتھ اور ان کے وزیر خارجہ تھے۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں ایوب خان کے لیے اس کے بالکل ان ایکسپیکٹڈ نتائج نکلنے کے بعد ان کے تعلقات اپنے وزیر خارجہ بھٹو کے ساتھ کافی کشیدہ ہو چکے تھے۔ مغربی پاکستان اور خاص طور پر پنجاب میں ہندوستان کے ساتھ امن معاہدے اور معاہدہ تاشقند کے خلاف ایک شدید رد عمل ہوا تھا۔ عام طور پر خیال یہ تھا کہ ایوب خان نے ہندوستان کی حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور کشمیر کا سودا کر دیا ہے۔ لیکن مجیب الرحمن اور مولانا بھاشانی کی نیشنل عوامی پارٹی سمیت مشرقی پاکستان کی سیاسی پارٹیوں نے ہندوستان کے ساتھ اس امن معاہدے کا خیر مقدم کیا تھا۔ اس کانفرنس میں جب شیخ مجیب الرحمن نے مشرقی پاکستان کی مکمل اٹانومی کے لیے اپنے 6 نکات پیش کرنے چاہے تو مغربی پاکستان کی اکثر پارٹیوں نے اس کانفرنس کے موضوع اعلان تاشقند سے ہٹ کر 6 نکات پر بحث کرنے سے اتفاق نہیں کیا، جس پر مجیب الرحمن احتجاج کر کے کانفرنس سے علیحدہ ہو گئے، اور ان کی ڈھاکہ واپسی کے بعد شیخ مجیب الرحمن کو پہلی مرتبہ مارچ 1966 میں عوامی لیگ کا صدر منتخب کیا گیا تھا، اور اپنے 6 نکات کے پروگرام کو پاپولر بنانے کے لیے انہوں نے ایک سیاسی مہم کا آغاز کیا، جس میں ان کی جارحانہ تقریروں کے الزام میں انہیں 8 مئی کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمن کی گرفتاری کے بعد عوامی لیگ نے ان 6 نکات کے اوپر پہلی مرتبہ 6 جون 1966 کو مشرقی پاکستان میں ایک عام ہڑتال کا اعلان کیا، اور اس دن کی نسبت سے 6 جون بنگلہ دیش میں آج تک سرکاری سطح پر 6 پوائنٹس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ آگے گفتگو شروع کرنے سے پہلے آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ آخر یہ 6 نکات اور یہ مطالبات کیا تھے، تاکہ ان کے کانٹیکسٹ میں ہم آگے چل کر ان نکات کی امپلیکیشنز پر بات کر سکیں۔ اگر بغور دیکھا جائے تو مجیب الرحمن کے ان 6 نکات میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کہی گئی تھی جو پہلے نہ کہی گئی ہو۔ یہ وہی مطالبے تھے جو اس سے پہلے 1953 میں عوامی لیگ کے منشور میں پیش کیے گئے تھے، اور اس کے بعد 1954 میں جگتو فرنٹ کے الیکشن کے وقت پروگرام میں پیش کیے گئے تھے، اور اب بہت سارے دوسرے مطالبوں کو ملا کر انہیں 6 نکات میں کرسٹلائز کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس بار ایک نئی تبدیلی ضرور ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ پہلے کے مقابلے میں اب ان مطالبوں کے پیچھے 2 نئے فیکٹر ایک نئی قوت اور اعتماد کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اب ان مطالبوں کا لہجہ اور ان کا پولیٹیکل کانٹیکسٹ بالکل بدل چکا تھا۔ ان میں سے ایک فیکٹر مشرقی پاکستان کی نئی نسل کے وہ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہرین معاشیات اور سی ایس پی افسران تھے، جو پاکستان کی سول بیوروکریسی کے درمیانہ اور اعلیٰ عہدوں کے قریب پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے مشرقی بنگال کی قومی تحریک میں ایک سیریس انٹلیکچول کانٹینٹ فراہم کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، اور اب وہ مغربی پاکستان کی وزارت خزانہ اور اکنامک پلاننگ کے اعلیٰ ترین عہدیداروں کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور علم رکھتے تھے، اور اس کے لیے ضروری ہوم ورک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور دوسرا فیکٹر ہندوستان کی انٹیلیجنس اور فورن سروس کے تربیت یافتہ
افسران تھے جو عوامی لیگ کی قیادت کے سلیکٹ رہنماؤں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھے ہوئے تھے اور ان کی اہم پالیسی معاملات میں رہنمائی کر رہے تھے۔ ان دونوں قوتوں اور مجیب الرحمان اور عوامی لیگ کے کارکنوں کی کمبائنڈ ایفرٹس کی وجہ سے عوامی لیگ کا 6 نکات کا پروگرام مشرقی بنگال کے نوجوانوں اور اس کے درمیانہ طبقوں میں تیزی سے مقبول ہو رہا تھا۔ ان 6 نکات کے پیچھے مجیب الرحمان کے جو خیالات کام کر رہے تھے ان کا صحیح اندازہ ڈھاکہ ٹریبیون میں شائع ہونے والے اس مضمون سے لگایا جا سکتا ہے جو جون 2020 کو بنگلہ دیش میں 6 پوائنٹس ڈے کے موقع پر شائع ہوا تھا، جس میں 3 موقعوں پر شیخ مجیب الرحمان نے اپنی نجی گفتگو میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایک بار انہوں نے مشرقی پاکستان میں پرو ماسکو نیشنل عوامی پارٹی کے چیئرمین مظفر احمد سے کہا تھا کہ بس یہ ایک ہی پوائنٹ ہے جسے میں نے ذرا گھما پھرا کر پیش کیا ہے۔ دوسرے موقع پر انہوں نے ایک طالب علم رہنما عبدالرزاق سے کہا تھا، میں نے صرف ایک پل بنایا ہے جس سے گزر کر مکمل آزادی کا مطالبہ پیش کیا جانا ہے۔ اور تیسری مرتبہ انہوں نے بنگلہ دیش کے ایک مشہور شاعر اور جدید دور کے ادیب سید شمس الحق سے کہا تھا کہ جو مجھے پاکستان سے چاہیے وہ یہ ہے کہ کتنا کچھ انہوں نے ہم سے چھینا ہے، کتنا وہ ہمیں واپس کریں گے اور یہاں سے کب واپس جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان 6 نکات پر مبنی یہ مطالبے ایکسٹریم سیاسی مطالبے تھے جو کسی بھی ریاست کے لیے چاہے وہ کتنا ہی جمہوریت اور صوبائی خود مختاری پر یقین رکھتی ہو انہیں پورے کے پورے ویسے ہی قبول کرنا اور عملاً امپلیمنٹ کرنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہ مشرقی بنگال کے تعلیم یافتہ ابھرتے ہوئے درمیانہ طبقے اور سرمایہ داروں اور تاجروں کی طرف سے ایک ڈیمانڈ نوٹس تھا جس کے ذریعے وہ میکسیمم سیاسی خود مختاری حاصل کرنے کے لیے نیگوشیٹ کر کے اپنے اکنامک ریسورسز خود اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے تھے، اور اس کے لیے اب وہ مرنے مارنے پر بھی تیار ہو رہے تھے۔ دنیا کے ہر کانفلکٹ ریزولوشن میں اگر نیگوسیشن شروع کرنے میں بہت دیر نہ کر دی جائے اور اسے بار بار مس ہینڈل کر کے دوسرے فریق کو ایک ایکسٹریم پوزیشن کی طرف دھکیل نہ دیا جائے تو ہر چارٹر آف ڈیمانڈ پر چاہے وہ کتنا ہی سختی سے کیوں نہ پیش کیا جائے، ٹیکٹفل نیگوسیشن اور گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے ایک میوچولی ایکسیپٹیبل سیٹلمنٹ تک پہنچنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور یہ مجیب الرحمان کے 6 نکات میں بھی تھی۔ ظاہر عوامی لیگ کو معلوم تھا کہ ان کے سارے مطالبے ایز اٹ از قبول نہیں کر لیے جائیں گے۔ اس وقت مشرقی پاکستان کی آبادی تقریباً 5.5 کروڑ تھی، جو پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 53% تھی۔ ظاہر ہے اتنی بڑی آبادی کے ساتھ یہ مسئلہ طاقت کے ساتھ حل نہیں ہو سکتا تھا، خاص طور پر اس وقت جب وہ مغربی پاکستان سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور تھا اور ہندوستان کی حکومت اس کے ایکسٹریمسٹ علیحدگی پسند رہنماؤں کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ یہ مسئلہ صرف ایک ہی صورت میں حل ہو سکتا تھا کہ اس کے نمائندوں کے ساتھ سیاسی سطح پر سنجیدہ نیگوسیشن کے ذریعے ملک کے آئین میں اس قسم کے حقیقی پروونشل اٹانومی کے ماڈل پر تبدیلیاں کی جاتیں جو دوسرے کئی ملکوں میں جیسے امریکہ اور آسٹریلیا میں اپنی اندرونی ریاستوں کو سبسٹینشیل سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو اختیارات ٹرانسفر کر کے بنایا گیا ہے، جہاں اس ملک کی ریاستوں یا صوبوں کو ایک فیڈریشن میں دوسروں کے ساتھ رہنے میں فائدہ زیادہ اور نقصان کم نظر آتا ہے۔ لیکن مشرقی پاکستان کے اس نئے موڈ کو اور اس کے پیچھے کام کرنے والی انٹرنل اور ایکسٹرنل فورسز کی انٹینسٹی کو پاکستان کے اس وقت کے حکمرانوں کی طرف سے نظر انداز کرنے یا ان کو بروقت بھانپ کر فوری طور پر سنجیدگی کے ساتھ کریکٹیو پولیٹیکل میجرز نہ لینے کی بہت بھاری قیمت ملک کو چکانی پڑی۔ مشرقی پاکستان کے بنیادی طور پر ان سیاسی مسائل کو سیاسی سطح پر توجہ دے کر حل کرنے کے بجائے ایوب خان حکومت نے ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے عوامی لیگ کے رہنماؤں
اور مشرقی پاکستان کے نمائندوں کو غدار کہہ کر انہیں گرفتار کیا اور مشرقی پاکستان کی صرف معاشی اور انفراسٹرکچر ترقی پر زور دے کر یہ سمجھا کہ باقی سیاسی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ پاکستان میں 1960 سے 1965 کے دوسرے 5 ایئر پلان بنانے والے اکانومسٹ کے پینل میں ڈاکٹر محبوب الحق نے 1958 میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں فی کس آمدنی کے فرق کا ایسٹیمیٹ 30% کیا تھا، اور اس نیٹ سرپلس کا جو مشرقی پاکستان کے ریسورسز سے مغربی پاکستان کی اکانومی میں ٹرانسفر ہوا تھا، اس کا ایسٹیمیٹ 1.73 ارب روپے لگایا تھا، جبکہ اس کمیشن کے بنگالی ماہرین معاشیات کے مطابق مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کو یہ نیٹ ریسورس ٹرانسفر 2.60 ارب روپے کا تھا۔ بہرحال اس صورتحال کی کریکشن کے لیے 1962 میں مشرقی پاکستان کے لیے PIDC، ریلوے اور وابڈا کے علیحدہ اسٹیچوٹری ادارے ان شعبوں میں قائم کیے گئے جن میں ملک کے ترقیاتی اخراجات کا سب سے بڑا حصہ خرچ ہوتا تھا، اور ان اداروں کا مکمل اختیار صوبائی حکومت کو منتقل کیا گیا اور اسے اپنے نئے ترقیاتی منصوبے بنانے کا اضافی اختیار بھی دے دیا گیا۔ پاکستان کی مرکزی ٹیکس کی آمدنی کو آبادی کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا مشرقی پاکستان کا دیرینہ مطالبہ بھی تسلیم کیا گیا اور اسے 1 جولائی 1962 سے نافذ کر دیا گیا، اور اس ٹیکس آمدنی کے ڈویزیبل پول کا 54% حصہ مشرقی پاکستان کو ایلوکیٹ کیا گیا، اور 1962 کے آئین کی دفعہ 145 کے ذریعے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان معاشی ترقی اور آمدنی کے فرق کو ختم کرنے کی آئینی ضمانت دی گئی۔ پاکستان کے ٹوٹل ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں مشرقی پاکستان کا حصہ جو 1949 میں صرف 26% تھا اور 1960 میں 36% تھا، وہ بڑھ کر 1963 میں 50% اور 1964 میں پہلی بار مغربی پاکستان کے 2.10 ارب روپے کی ایلوکیشن سے بڑھ کر 2.30 ارب روپے ہو گیا۔ ان تمام اقدامات کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں معیشت میں اضافے کی شرح 1960-65 کی مدت میں 5.4% ہوئی، جو 10 سال پہلے صرف 1.9% تھی، جبکہ اسی دوران مغربی پاکستان میں یہ شرح 5% تھی، یعنی مشرقی پاکستان کی اکنامک گروتھ پہلی مرتبہ مغربی پاکستان سے زیادہ ہوئی تھی۔ پاکستان میں 1965 سے 1970 کا تیسرا 5 ایئر پلان جو جون 1965 میں جاری کیا گیا تھا، وہ ملک میں 1965 سے 1985 تک کے 20 سالہ طویل معاشی پلان کا ایک حصہ تھا، جس میں ملک کی پر کیپٹا انکم کو 4 گنا بڑھانے اور مشرقی اور مغربی پاکستان کی آمدنی کے فرق کو مکمل طور پر ختم کرنے کا منصوبہ شامل تھا۔ پاکستان کی سول سروس کے ایک سینئر CSP افسر حسن ظہیر، جو 1971 میں ڈھاکہ میں متعین تھے اور جنگی قیدی بھی بنے تھے اور بعد میں پاکستان کے کیبنٹ سیکرٹری رہے تھے، ان کی کتاب دی سیپریشن آف ایسٹ پاکستان، دی رائز اینڈ ریئلائزیشن آف بنگالی مسلم نیشنلزم، جو 1994 میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کی تھی، اس کے مطابق مشرقی پاکستان کے ہارورڈ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ اور مشرقی پاکستان کی معاشی خود مختاری کے بڑے حامی ماہر معاشیات انیس الرحمن نے کہا تھا کہ پاکستان کا تیسرا 5 ایئر پلان وہ پہلا پلان ہے جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی معیشت کے فرق کو صحیح مقدار میں ظاہر کیا گیا ہے، اور جس میں مشرقی پاکستان میں پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ان تمام اقدامات کے ساتھ جو بالکل صحیح ڈائریکشن میں تھے، مشرقی پاکستان کے نمائندوں کو ریئل اختیارات کے اداروں میں شامل نہیں کیا گیا۔
خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب کچھ بیرونی طاقتیں پاکستان میں ہونے والی اس تیز معاشی ترقی اور خارجہ پالیسی میں مثبت تبدیلیوں کو سبورٹ کرنے اور ریورس کرانے کے لیے میدان میں اتر رہی تھیں، اور اس مقصد کے لیے مشرقی پاکستان میں سیاسی محرومی کے احساس کو ایکسپلائٹ کرنا ان کا مین پالیسی پلانک تھا، اور اب مغربی پاکستان میں بھی اس کے لیے سازگار فضا تیار کی جا رہی تھی۔ ایسے حالات میں مشرقی پاکستان کے نمائندوں کے ساتھ صرف بروٹ ریاستی طاقت کے ساتھ نبٹنا دانشمندی نہیں تھی۔ یہ وہ حالات تھے جن میں دسمبر 1967 میں 34 افراد گرفتار کیے گئے، جن کے خلاف جنوری 1968 میں ایک مقدمہ قائم کیا گیا کہ وہ ہندوستان کی انٹیلیجنس سروس کے لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ایک فوجی بغاوت کے منصوبے میں شامل تھے، جو ہندوستان کی تریپورہ ریاست کے دارالحکومت اگرتلہ میں تیار کیا گیا تھا۔ بلا شبہ یہ الزام تو سچ تھا، جیسا کہ بعد میں ظاہر ہونے والے واقعات نے بھی ثابت کیا، لیکن اس وقت ایوب خان کی حکومت اس بات کا احساس نہیں کر پائی کہ اس وقت مشرقی پاکستان کے حالات میں ہندوستان کے ساتھ مل کر آزادی کی سازش کے انکشاف نے عوامی لیگ کے رہنماؤں کو اس وقت بنگال کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈسکریڈٹ کرنے کے بجائے انہیں قومی آزادی کا ہیرو بنا دیا تھا۔ اس وقت پہلے سے جیل میں قید مجیب الرحمان کو بھی اس مقدمے میں ایک پرنسپل ایکیوزڈ کے طور پر شامل کیا گیا، جو پاکستان کی تاریخ میں اگرتلہ کانسپیریسی کیس کے نام سے مشہور ہوا، جس کے سامنے آنے کے بعد مشرقی پاکستان میں گویا سلگتی ہوئی آگ پر تیل چھڑک دیا گیا، اور ایوب خان کی حکومت کے خلاف تحریک میں ایک نیا جوش اور وائلنس آ گیا۔ یہی وہ مقدمہ ہے جس کی ساری اندرونی تفصیلات اب بقول شخصے فرام ہارسز ماؤتھ ریکارڈ پر آ جانے کے بعد بھی ہمارے کچھ شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار صحافی اور دانشور آنکھیں بند کر کے طوطے کو پڑھائے ہوئے سبق کی طرح آج بھی انکار کیے جا رہے ہیں۔ اس مقدمے میں گرفتار ہونے والے ملزمان میں مشرقی پاکستان میں کچھ نیوی اور ایئر فورس کے جونیئر ملازمین کے علاوہ 3 CSP افسران بھی شامل تھے، جن میں ایک روح القدس تھے، جنہوں نے مبینہ طور پر عوامی لیگ کے 6 نکات کے پروگرام کو ڈرافٹ کیا تھا، اور دوسرے شمس الرحمان خان تھے، جو عوامی لیگ کے ایک سینئر رہنما اور ماضی میں صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ عطاء الرحمن خان کے چھوٹے بھائی تھے۔ اس سازش کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد ڈھاکہ میں ہندوستانی قونصلیٹ کے ایک افسر PN اوجھا کو ملک بدر بھی کیا گیا تھا۔ اس مقدمے میں پروسیکیوشن کی طرف سے سرکاری وکیل کے طور پر سپریم کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس اور سابقہ وزیر خارجہ منظور قادر پیش ہوئے تھے، جبکہ پلینٹیو کی طرف سے ملزمان کے دفاع کے لیے مشرقی پاکستان کے عبدالسلام خان اور آکسفورڈ یونیورسٹی اور لنکنز ان کے تعلیم یافتہ بیرسٹر کمال حسین پیش ہوئے تھے، جو آزاد بنگلہ دیش کے پہلے وزیر قانون اور بعد میں وزیر خارجہ بھی بنے تھے۔ کمال حسین کے ساتھ بعد میں لندن کے بیرسٹر سر ٹامس ولیم QC بھی شامل ہوئے تھے۔ لیکن اب مشرقی پاکستان میں پرانی نسل اور قومی یکجہتی کی قدروں میں پروان چڑھی ہوئی قیادت ختم ہو چکی تھی، اور ایک نئی قسم کی قیادت نے اپنے آپ کو بلا شبہ مشرقی پاکستان کی واحد نمائندہ آواز کے طور پر تسلیم کرا لیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اگرتلہ سازش مقدمے کے پہلے دن شیخ مجیب الرحمان اور ان کے ساتھی ایک اسپیشل ٹریبونل کے سامنے پیش ہوئے، جس کی سربراہی ہمارے آج کے ترقی پسند دانشور اور لمز یونیورسٹی کے استاد اور لال بینڈ کے لیڈ گٹارسٹ تیمور رحمان کے دادا چیف جسٹس شیخ عبد الرحمان کر رہے تھے۔ 1968 میں مقدمے کی سنوائی کے پہلے دن جب مجیب الرحمان نے کمرہ عدالت میں ایک بنگالی وکیل سے بات کرنے کی کوشش کی، اور اس نے یا تو عدالت کے احترام میں یا حکومت وقت اور خفیہ پولیس کی نظروں کے خوف سے ان سے بات کرنے سے دامن بچایا، تو شیخ مجیب الرحمان نے بھری عدالت میں پوری آواز کے ساتھ چیخ کر کہا تھا
کہ جس شخص کو بھی بنگلہ دیش میں رہنا ہے اسے مجیب الرحمن سے بات کرنی پڑے گی۔ اور یہ شاید تاریخ میں پہلا موقع تھا جب شیخ مجیب الرحمن نے مشرقی پاکستان کو کھلے عام بنگلہ دیش کہا تھا۔ اکتوبر 1968 کے اواخر میں مغربی پاکستان میں بھی سیاسی ایجیٹیشن اس وقت شروع ہو گیا جب کراچی میں گورنمنٹ کالج ناظم آباد میں ایوب خان کی 10 سالہ اصلاحات کے جشن کے موقع پر اسٹوڈنٹس یونین کی ایک تقریب میں حکومت کے وزیر کی موجودگی میں نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن NSF کے طلباء نے اپنے ایک نوجوان اور پاپولر رہنما علی یاور کی قیادت میں حکومت کے خلاف احتجاج کی آواز بلند کی، جو جلد ہی پورے مغربی پاکستان میں طالب علموں کے جلسوں، جلوسوں اور مظاہروں کے ایک بہت بڑے سلسلے کی پہلی چنگاری ثابت ہوئی۔ اس کے بعد 7 نومبر کو راولپنڈی میں GT روڈ پر طالب علموں کی پولیس کے ساتھ ایک جھڑپ میں فائرنگ کے دوران ایک طالب علم عبدالحمید ہلاک ہو گیا، جس کے بعد پورے مغربی پاکستان میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ ہر روز سڑکوں پر مظاہرے کیے جا رہے تھے اور جلوس نکل رہے تھے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بند کر دی گئی تھیں، اور 13 نومبر تک 1 سال پہلے ہی بننے والی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاپولر رہنما اور سابقہ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور نیشنل عوامی پارٹی کے عبدالولی خان گرفتار ہو چکے تھے۔ اگلے چند مہینوں میں ملک بھر میں کئی 100 سے زیادہ طالب علم ہلاک اور کئی ہزار مظاہرین اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ گرفتار ہو چکے تھے۔ بلا شبہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا عوامی ابھار تھا جس کی توقع شاید اس وقت حکمران نہیں کر رہے تھے۔ اس بڑی اور کامیاب اسٹریٹ ایجیٹیشن کی تحریک نے جو خاص طور پر مشرقی پاکستان میں روز بروز وائلنٹ ہوتی جا رہی تھی، ایوب خان کی حکومت کی بنیادوں اور خود ایوب خان کے اعتماد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور اب جنرل ایوب خان اپنے سیلف کانفیڈنس اور انیشیٹو کی اس چوٹی سے جس پر وہ چند سال پہلے ہی نظر آتے تھے، بہت نیچے گر کر اپنے سیاسی پیرالیسس اور جسمانی بیماری کا شکار ہو چکے تھے۔ جیسے منیر نیازی نے کہا تھا، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کرنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ اور ہم سب اپنے ذاتی تجربوں سے واقف ہیں کہ کچھ برس اور مہینے تو دور کی بات ہے، بعض وقت صرف چند ہفتے، چند روز یا چند گھنٹوں کی دیر یا وقت پر اٹھ جانے والا ہمارا قدم ہماری دنیا بدل دیتا ہے۔ جب ڈھاکہ میں جنوری 1968 میں پہلا طالب علم ہلاک ہوا تھا اور وہاں احتجاجی مظاہروں میں شدت آئی تھی، اور پھر نومبر 1968 میں راولپنڈی میں ایک طالب علم ہلاک ہونے سے مغربی پاکستان میں بھی آگ بھڑک اٹھی تھی، اگر اس وقت ایوب خان معاملے کی نزاکت کو بھانپ کر اپنی انا، جس کا انسان کی ذاتی زندگی میں تو کوئی کردار ممکن ہے لیکن ملکی سیاست کے فیصلہ کن مرحلوں میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس کو آڑے آنے نہ دیتے اور مجیب الرحمن اور اپوزیشن کے کچھ کلیدی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کوئکلی سیاسی اقتدار منتقل کرنے کا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر لیتے، جو اس وقت شاید بہت مشکل بھی نہیں تھا، تو آج پاکستان کی تاریخ مکمل طور پر مختلف ہوتی۔ لیکن اس فیٹل تاخیر کے بعد جب ایک سیاسی، ذہنی اور جسمانی طور پر شیٹرڈ ایوب خان نے 5 فروری 1969 کو ایک گول میز کانفرنس میں آ کر نیگوسیشن کرنے کی دعوت دی، تو اس وقت تک ملک کے دریاؤں میں بہت سارا پانی اور سڑکوں پر بہت خون بہہ چکا تھا۔ مولانا بھاشانی اور ان کے ساتھ ملک کے دوسرے بہت سارے رہنماؤں نے اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے پہلے مجیب الرحمن کو، جو اس وقت اگرتلہ سازش مقدمے میں جیل میں تھے، رہا کرنے اور ملک میں ایمرجنسی کے خصوصی قوانین کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ 15 فروری کو بھٹو اور ولی خان کو رہا کر دیا گیا، ملک میں ایمرجنسی ختم کر دی گئی اور مجیب الرحمن کو پیرول پر رہا کرنے کے لیے منظوری دے دی گئی، جس پر اس وقت مجیب الرحمن اور بھاشانی دونوں راضی ہو گئے اور مجیب جیل سے باہر آنے کی
تیاری کر رہے تھے۔ لیکن اس وقت ملک کی بدقسمتی سے، یا اگر وہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ تھا تو اس پر سے کبھی پردہ نہیں اٹھ سکے گا۔ دوسرے دن خبر آئی کہ 15 فروری کو اگرتلہ سازش کیس کے ملزموں میں سے 2 لوگوں کی ڈھاکہ سینٹرل جیل توڑ کر بھاگنے کی کوشش میں ایک ملزم سارجنٹ ظہور الحق ہلاک ہو گیا اور دوسرا ملزم سارجنٹ فضل الحق گرفتار کر لیا گیا۔ اس خبر کے ساتھ ہی جیسے ایک بٹن دبا دیا گیا ہو اور ڈھاکہ میں ہنگاموں کا ایک طوفان اٹھ گیا۔ اگرتلہ مقدمے کے اسپیشل ٹریبیونل کی عدالت کے دفتر میں ایویڈنس کا تمام ریکارڈ جلا دیا گیا۔ صوبائی حکومت کے کئی وزیروں کے گھروں پر حملے ہوئے اور آگ لگائی گئی، اور اس سرکاری ریسٹ ہاؤس میں بھی آگ لگا دی گئی جہاں ٹریبیونل کے سربراہ جسٹس رحمان اور منظور قادر رہائش پذیر تھے۔ مشتعل ہجوم کے حملے سے ان کی جانیں بچا کر بمشکل ریسکیو کیا گیا اور مغربی پاکستان روانہ کر دیا گیا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلباء کے ہاسٹل علامہ اقبال ہال پر حملہ ہوا۔ علامہ اقبال کی تصویر کو پیروں تلے روندا گیا، اور آج ڈھاکہ میں اس یونیورسٹی ہاسٹل کا نام ظہور الحق ہال ہے۔ ڈھاکہ میں صوبائی حکومت کا اختیار وقتی طور پر مکمل ختم ہو گیا تھا، اور اس وقت کے گورنر عبد المنعم خان نے اپنے آپ کو گورنر ہاؤس میں مقفل کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مولانا بھاشانی اور عوامی لیگ کے رہنماؤں کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ جب تک اگرتلہ سازش کیس کا مقدمہ واپس نہیں لیا جاتا اور تمام ملزمان کو باعزت بری نہیں کیا جاتا، اس وقت تک مشرقی پاکستان سے کوئی شخص حکومت کے ساتھ مذاکرات میں شریک نہیں ہوگا۔ اور مغربی پاکستان سے بھی تمام اپوزیشن پارٹیوں نے اس مطالبے کی حمایت کی۔ واضح طور پر اس وقت تک ایوب خان مینٹلی اور فزیکلی کولیپس ہو چکے تھے۔ انہوں نے اگلے انتخابات میں اپنے آپ کو صدارتی امیدوار کے طور پر پیش کرنے سے ہٹ جانے کا بھی اعلان کیا، اور انتہائی دباؤ میں آ کر اگرتلہ سازش کیس کا مقدمہ واپس لے لیا گیا اور تمام ملزمان بری کر دیے گئے۔ But when it is too late, whatever you do, it is proved to be too little. یہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کی جانب صرف ایک قدم ثابت ہوا۔ 22 فروری کو رہا ہو کر شیخ مجیب الرحمن نے ڈھاکہ میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پولیٹیکل اسٹیکس اور ہائی کر دیے۔ اب ایوب حکومت کے خاتمے سے آگے بڑھ کر ہر شعبے میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی، یعنی پیرٹی کے اصول کا خاتمہ، ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر فوری طور پر انتخابات، اور 6 نکات کی بنیاد پر مشرقی پاکستان کے لیے مکمل صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کر دیا گیا۔ بھٹو اور بھاشانی نے گول میز کانفرنس کا بائیکاٹ کیا، اور 26 فروری کو ہونے والی ایوب خان اور اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان کانفرنس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ بھٹو اور بھاشانی نے مطالبہ کیا کہ ملک میں جمہوریت بحال کی جائے، اسلامی سوشلزم نافذ کیا جائے، اور امریکہ کے ساتھ تمام فوجی معاہدوں سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ اس وقت ملکی صورتحال کی سنگینی کا احساس کر کے مسائل کے سنجیدہ حل کا راستہ تلاش کرنے کے بجائے مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمن اور بھاشانی کے الگ الگ، اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے جلسوں میں صرف جذبات کو بھڑکانے والی آگ اگلی جا رہی تھی، اور خون کی ندیاں بہانے کی باتوں کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ اس نقار خانے میں جہاں کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، جس میں سراسیمہ ہو کر اس ملک کے ایک عام تعلیم یافتہ غیر سیاسی شخص کی سمجھ میں کچھ بھی آنا بند ہو گیا تھا، اور ملک کا سیاسی مستقبل سولی پر ٹنگا ہوا تھا، اس وقت کچھ اسلامی جماعتیں اس تگ و دو میں مصروف تھیں کہ بھائیو، ایوب خان کا فیملی لا آرڈیننس ختم کرانا ضروری ہے، جس میں شوہروں کو پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی پر غیر شرعی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسی لیے شاید اس ملک کی بسوں اور ویگنوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، لگن اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ بدقسمتی سے ایک بار پھر ملک اسی قسم کے آئینی بحران کا شکار ہو گیا تھا جو 1956 کے آئین پر سہروردی کی مدد سے تمام فریقین کے باہمی اتفاق رائے قائم ہونے سے پہلے تھا۔ ملک کی سیاسی پارٹیاں اور کچھ ڈیموگوگ لیڈر
آپس کے باہمی اختلافات کو چاہے وہ کتنے ہی شدید کیوں نہ ہوں سیاسی تدبر اور ایک اسٹیٹسمین کی طرح حل کرنے کے بجائے نہایت غیر ذمہ داری کے ساتھ ملک کی ان آئینی بنیادوں کو ہلا رہے تھے جو 13 سال پہلے بڑی کاوش کے بعد قائم کی گئی تھیں۔ بالآخر حکومت کے مکمل پیرالائز ہو جانے اور کسی قسم کے سیاسی سمجھوتے کا امکان نظر نہ آنے کی صورت میں ایوب خان نے 25 مارچ 1969 کو صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اس وقت کے ایکسپلوسیو حالات میں آئین کے مطابق صدارتی اختیارات قومی اسمبلی کے بنگالی اسپیکر عبدالجبار خان کے حوالے کرنے کے بجائے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے حوالے کر دیے۔ اب یہ انہوں نے خود اپنے اختیار سے ایسا کرنا مناسب سمجھا تھا، جیسا کہ جنرل یحییٰ خان کے نام ان کے آخری آفیشیل خط سے ظاہر ہوتا ہے، یا یہ ایک نیئر نروس بریک ڈاؤن کی حالت میں ان سے زبردستی طاقت کے زور پر کرایا گیا تھا۔ اس کی حقیقت بتا سکنے والے دونوں کردار اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ بہرحال جنرل یحییٰ خان نے صدارتی اختیارات سنبھالنے کے ساتھ ملک میں دوبارہ مارشل لا نافذ کر دیا اور آئین منسوخ کر دیا گیا۔ رحمان سبحان جو بنگلہ دیش کے مشہور اکانومسٹ ہیں اور شیخ مجیب الرحمن کے دوست تھے اور جن کی پہلی اہلیہ شائستہ سہروردی کرام اللہ کی بڑی بیٹی اور حسین شہید سہروردی کی بھانجی سلمہ اکرام اللہ تھیں، رحمان سبحان کے ساتھ کیمبرج یونیورسٹی میں ڈاکٹر محبوب الحق، ڈاکٹر امرتا سین اور ڈاکٹر منموہن سنگھ جیسے لوگ تھے۔ انہوں نے پاکستان میں مارشل لا لگنے کے 2 مہینے بعد مئی 1969 میں جب وہ لندن اسکول آف اکنامکس میں ریسرچ کر رہے تھے، دی رائل انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے رسالے دی ورلڈ ٹوڈے میں اپنے ایک مضمون پاکستانز پولیٹیکل کرائسس میں اس وقت کی سیاسی صورتحال کا مشرقی پاکستان کے نقطہ نظر سے ایک بہت عمدہ تجزیہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ عوامی لیگ بڑے عرصے سے صوبائی خود مختاری کی جانب بڑھنے کے تصور کے ساتھ وابستہ سمجھی جاتی تھی اور مشرقی پاکستان کے بلند آواز درمیانہ طبقے ڈٹ کر اس کی حمایت کر رہے تھے۔ اگرتلہ مقدمہ قریباً 1 سال سے پوری پبلسٹی کے ساتھ چل رہا تھا اور حکومت کے لیے اپنے دعوے کو برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا، جس کے بارے میں مشرقی پاکستان میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈھونگ تھا تاکہ مجیب کو جیل میں بند رکھا جا سکے اور مشرقی پاکستان کی سینئر بیوروکریسی کو دبایا جا سکے۔ عزت کی نگاہوں سے دیکھا جانے والا یہ گروپ اپنی سینیورٹی میں وہاں پہنچ چکا تھا جہاں اب وہ مرکزی حکومت میں سیکرٹری کے عہدوں پر فائز ہونے کے لیے اہل ہو چکے تھے۔ ایسے وقت میں جب پارلیمنٹ پس منظر میں چلی گئی تھی، یہ لوگ مشرقی پاکستان کے خدشات کے ڈھکے چھپے نمائندے بن کر سامنے آئے تھے اور یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر یہ لوگ مرکزی بیوروکریسی میں بااختیار عہدوں پر فائز ہوں گے تو فیصلہ کن اختیارات پر مغربی پاکستان کے افسران کے روایتی کنٹرول میں دراڑ پڑ جائے گی۔ مشرقی پاکستان کے معاملے میں ایک ایسی صورتحال جس میں مرکزی حکومت اور اس کے مقامی نمائندوں کا اختیار ختم ہو گیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ خود مختاری تو اب ایک حقیقت بن چکی تھی، لیکن فوج کے لیے اس میں ان کے اس سطح کے بجٹ اخراجات کو خطرہ درپیش ہو سکتا تھا جتنا وہ ملک کی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اور اس خدشے کا اظہار ایوب خان نے بھی اپنی حکومت چھوڑتے ہوئے آخری تقریر میں کیا تھا۔ ایک ایسی صورتحال جس میں مشرقی پاکستان کو اپنی آمدنی اور فارن ایکسچینج کے ذرائع پر خود اختیار حاصل ہو، وہ مغربی پاکستان کے بالادست طبقوں کے لیے قبول کرنا مشکل ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ مارچ 1969 میں جنرل یحییٰ خان کے مارشل لا سے اس ملک میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، بلکہ یحییٰ خان اور ان کے ساتھی جنرلوں اور ملک کے کچھ سیاستدانوں نے مل کر دانش مندی کے ساتھ مسائل کا دیر پا حل تلاش کرنے کے بجائے اپنے ہر قدم سے ان کو مزید خراب کیا اور انہیں اس مقام پر پہنچا دیا جہاں مشرقی پاکستان کے لیے بنگلہ دیش بننے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہا۔ یہ سب کیسے ہوا، اس پر ہم اپنی اگلی نشست میں بات کریں گے۔